ہاں، زنا سے بچنے کے لیے 3 طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 طریقے یہ ان کے لیے جو اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ ان طریقے ان کے لیے جو اس پر عمل بھی کریں. ایک وہ طبقہ ہے جو زنا کرتا ہے اور عیاشی اڑاتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا. کہتے ہیں ایویں مولویوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، دین میں ایویں پابندی ہے، کوئی نہیں، زندگی ہے 30 سال ہے، عیش کرو، وہ گئے اور یہ گئے، چل مارو ادھر بس. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ ایک زنا کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کو برا بھی سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو کیا کر رہا ہے، برا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کام میں نے جو کیا ہے تو، لیکن میں نے برا. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایسا برا کام کر لیں، کوئی گندی فلم دیکھ لیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، تو سب سے پہلے آپ توبہ کرو. وہ کام کر لیا، اب توبہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. یا اللہ ابھی ہو گیا، آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ میری اس سے توبہ، میں یہ کام نہیں کروں گا. اور یہ شیطان بہکاتا بھی ہے کہ چھوڑ یا تیرے بس کی نہیں ہے، تو چھوڑ دے اس کو، اتنی بار تو نے توبہ کی ہے پھر کرتے ہیں. نہیں، یہ ان کو بتا رہا ہوں میں جو اس کام کو واقعتاً چھوڑنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جاتا ہے سگریٹ پینے والا، کہتا ہے میں ڈاکٹر جی سگریٹ پیتا ہوں، اور وہ فیس بھر رہا ہے ڈاکٹر کی، وہ کیوں بھر رہا ہے؟ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو نسخے اسی کو بتائے گا نا کہ جو چھوڑنا چاہتا ہے. جو ڈاکٹر کے پاس ابھی گیا ہے وہ بعد میں پھر چھوٹا اس نے لگانا ہے، اس کا کیا فائدہ جانے کا؟ تو بھائی جس نے یہ کام چھوڑنا ہے وہ یہ 3 طریقے اپنائے. نمبر 1 کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ ابھی ہو گیا، آئندہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، آج مجھے میری توبہ قبول فرما. اور دوسرے نمبر والا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ کے بدلے کوئی نہ کوئی سزا کیا دے گا، کہ وہ روزہ رکھ لے، کوئی مالی جرمانہ دے دے، کوئی صدقہ دے دے، کوئی اس طرح کی اپنے آپ کو سزا دے. سزا پھر ہر بندے کے ہر ایک کے اعتبار سے الگ ہوگی. مثلا اب ایک بندے کو ایک روزہ بھی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ 1 روزہ رکھ لے اس پہ. اور کئی بندوں کو جو ہوتا ہے وہ 10 روزے بھی مشکل نہیں ہوتے تو وہ 10 روزے رکھے. اور کئیوں کو 1 لاکھ روپیہ صدقہ دینے میں مشکل نہیں ہوتی، کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے ان کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ 1 لاکھ روپیہ دے دے. اور کسی کو 100 روپیہ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو جب وہ اگلی بار یہ کام کرے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی اب مفت میں نہیں یہ کام ہوتا، اب مفت میں یہ کام نہیں ہوتا، اب اس کے بھائی جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، تو یہ کام جو ہے اب مجھے پیسے دے کر یا اس پر مجھے سزا ملے گی. تو یہ دوسرا کام تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو سزا دے. اور تیسرے جو چیز ہے وہ دعا کرے، وہ اپنے لیے اللہ سے دعا کرے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے مانگے، روئے پیٹے، جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ بری عادت نہیں چھوڑ رہی، یا اللہ تو اس کو چھڑوا دے مجھ سے، آئندہ میں اس طرح کے کام نہیں کروں گا، یا اللہ میری مدد فرما. وہ اس طرح کی دعا کرے اور بالکل اور عزم کرے کہ میں اب اس کو چھوڑوں گا. کیونکہ جب جسم عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا تو پھر انسان کو جب تک سگریٹ سوٹا نہ لگائے تو جسم میں تھڑتھلی ایک لگی رہتی ہے کہ میں سوٹا لگاؤں. تو بھئی لگا تو تھا، جب لگا تھا اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ لگانے والی عادت بھی آپ نے لگائی ہے. اور اب چھوڑنا ہے تو چھوڑنے کے بعد بھی آپ کو یہ چیزیں ہونی ہیں کہ خواہش ہوگی کہ میں لگا لوں، نہیں، لگانا نہیں ہے، اب چھوڑنا ہے. تو جب آپ چھوڑنے کی عادت ڈال لو گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا چھوٹ جائے گا. اچھا، اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ آپ سے کام چھوٹ بھی نہیں رہے اور آپ یہ تینوں چیزیں کر بھی رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھو گے. آپ اس سے قدم آگے نہیں بڑھو گے. اگر کوئی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، دیکھنی تو نہیں چاہیے، برے کام ہے بہت ہی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ اب آگے زنا کی طرف نہیں بڑھے گا، تو کم سے کم وہی رک تو جائے گا نا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا. اور جو توبہ استغفار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیا، تو
دنیا میں تو یعنی آخرت میں جب پرلے میں گناہ تولے جائیں گے تو نیکیاں بھی تو ہوں گی نا ایک پرلے میں، کہ یا اللہ میں نے روزے بھی تو رکھے ہیں، وہ کہاں، اس کا حساب تو دو مجھے. یہ بھی تو ہوگا نا کہ ایک پرلے میں نیکیاں بھی تو جائیں گی، کہ گناہ صرف کرنے سے ایک گناہ شمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نیکیاں ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ایک گناہ کیا اس سے آگے کیا، وہ گناہ کی ایک لائن لگا دی، اور نیکیوں کے پڑھنے میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کے پاس نیکیاں بھی تو موجود ہوں گی، کہ ایک آپ قدم آگے نہیں بڑھو گے. جو دوسری طبقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی 30 سال کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے. اور بھئی 30 سال کے بعد تیرے پہ بچے گا کیا؟ 50-55 سال کی عمر میں تو نے کرنا کیا ہے؟ اور جب دانت ہی نہیں رہیں گے پھر بادام کیسے کھائے گا تم؟ یہ ایسے کام نہ کرو کہ 30 سال کی عمر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، جی 30 بار کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا. ایسے کام نہ کرو، یہ بہت ہی برا عمل ہے. زنا سے بچنے کے لیے ان 3 کاموں پر آپ عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کا یہ کام بالکل ہی چھوٹ جائے گا.